تو سب سے پہلی چیز آپ نے بچے کا نام صحیح رکھنا ہے. آپ نے نام صحابیات کے اوپر رکھنا ہے، صحابہ کے اوپر رکھنا ہے، انبیاء کے ناموں پر رکھنا ہے، صالحین کے ناموں پر رکھنا ہے. لوگ میرے پاس آتے ہیں، جی ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹے کی ولادت ہوئی ہے، بیٹی کی ولادت ہوئی ہے، ہمیں کوئی اچھا سا نام بتا دے. مجھ سے جب کوئی یہ سوال کرتا ہے مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ میں جب نام بتاتا ہوں کہ بھئی یہ فلاں صحابی کا نام ہے، یا فلاں پیغمبر کا نام ہے، یا فلاں بزرگ کا نام ہے، ولی کا نام ہے، یا نیک آدمی کا نام ہے، کہتے ہیں ہمیں کوئی نیا نام بتائیں. وہ نیا نام، اب وہ ڈراموں کے اندر ہی، فلموں میں شاید نئے نام آتے ہوں گے، جو صحابہ کرام کی فہرست ہے وہ تو وہی فہرست ہے. احادیث سے تو یہی پتہ چلتا ہے کہ آپ نے نام رکھنا ہے تو سلف صالحین کے نام پر نام رکھنا ہے، انبیاء کے ناموں پر نام رکھنا ہے، صحابہ کے نام پر رکھنا ہے، جو نیک لوگ دنیا میں گزر چکے ہیں ان کے ناموں پر نام رکھنا ہے. کہتے ہیں جی یہ نام تو سنا ہوا ہے، یہ تو پرانا ہو گیا ہے، کوئی نیا نام بتائیں. تو نیا نام پھر آپ اپنی طرف سے ہی بنائیں گے. نئے نام شاید وہ پھر انگریزوں کے نام ہوں گے، وہ پھر غیروں کے نام ہوں گے. اب محمد کا نام، کتنے لوگوں کا نام محمد ہے، لیکن مسلمان آدمی ہوگا تو وہ بیٹے کا نام محمد رکھے گا. اگرچہ اس کے ساتھ آگے وہ خالد لگائے، شاہد لگائے، عابد لگائے، جو بھی لگائے، کوئی یہ نہیں کہتا کہ جی محمد نام تو پرانا ہو گیا ہے، عائشہ نام تو پرانا ہو گیا ہے، خدیجہ نام تو پرانا ہو گیا ہے، فاطمہ نام تو پرانا ہو گیا. نہیں، یہ ہمارے نیک لوگ ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہے، یہ ہمارا کابر ہے، انبیاء ہے، صحابہ ہے، تابعین ہے، انہی کے ناموں پر نام رکھنے چاہیے. تو اس لیے مجھے بڑی پریشانی ہوتی ہے جب مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا نام بتائے جو نیا نام ہو. سب سے پہلی آپ نے بچے کی جو تربیت کرنی ہے اس کا نام صحیح رکھنا ہے. پھر جب وہ بچہ بولنے لگتا ہے تو جب بولنے لگ جائے آپ نے اس کو کلمہ سکھانا ہے، آپ نے اس کو لا الہ الا اللہ سکھانا ہے، آپ نے اس کو بسم اللہ سکھانا ہے، تاکہ وہ کوئی کام کرے، کچھ بھی کرے، وہ اللہ کا نام لے کر کام کرے. بچوں کی تربیت کرے، سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں آپ سبحان اللہ کہیں، سیڑھیوں پہ چڑھ رہے ہیں اللہ اکبر کہیں. کوئی مشکل الفاظ نہیں، سبحان اللہ الحمدللہ بہت آسان ہے. چھوٹے بچے بھی الفاظ بول سکتے ہیں، چھوٹا بچہ بھی بسم اللہ بول سکتا ہے. جہاں وہ گالیاں سیکھ سکتا ہے، ماں بہن کی گالی دے سکتا ہے، تو وہ بسم اللہ بھی پڑھ سکتا ہے. لیکن ہماری تربیت ہوتی ہے کہ ہم اس کی تربیت نہیں کرتے ہیں. پھر بچہ جب تھوڑا سمجھدار ہونے لگے، اس کے لیے کسی اچھے ادارے کا انتخاب کرنا چاہیے جہاں اس کی دینی تربیت بھی ہو، وہاں پر وہ قرآن بھی سیکھ سکے، وہاں پر وہ نماز بھی سیکھ سکے، وہ کلمے بھی سیکھ سکے، وہ دین کی باتیں بھی سیکھ سکے. ایسے ادارے کا اس کے لیے انتخاب کرنا چاہیے. اور ساتھ ساتھ اس سے پوچھنا بھی چاہیے، بچے کو وقت بھی دینا چاہیے. یہ ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد کو وقت دیں. اگر ماں باپ اولاد کو وقت نہیں دیں گے تو پھر باہر کے جو بگڑے ہوئے اوباش قسم کے لوگ ہیں وہی لوگ وقت دیں گے. اور جب بگڑے ہوئے لوگ آپ کے بچے کو وقت دیں گے تو آپ کا بچہ بگڑے گا، وہ اس کی اچھی تربیت نہیں ہوگی. اس لیے بچے کو وقت دینا چاہیے، بچے کی صحت کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کی جسمانی صلاحیتوں کو بھی آپ نے جو ہے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے. اس کی نشو و نما کرنا یہ بھی ضروری ہے. اس کو کھیل کود پر بھی لگانا چاہیے، اس کو مصروفیات کے اوپر بھی لگانا چاہیے. جب بچہ کھیلے گا کودے گا اس کی جسمانی صحت بھی بنے گی. جسمانی صحت بنے گی، کل کو وہ نماز پڑھ سکے گا، وہ حج کر سکے گا، وہ جہاد کر سکے گا، وہ تبلیغ کر سکے گا، وہ دین کے بہت سارے کاموں میں آگے بڑھ سکے گا، وہ اپنے لیے معاش کا انتظام کر سکے گا. اور اگر بچے کی تربیت نہیں ہوئی، بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے کیا ہے موبائل، کارٹون یہی چیزیں دیکھی، کھیل کود سے وہ دور رہا، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے اعصاب کمزور ہو جائیں گے، مزدوری نہیں کر سکے گا، محنت نہیں کر سکے گا، مشقت نہیں کر سکے گا. بچوں کو محنت کا، مشقت کا عادی بنانا یہ بھی ضروری ہے. بچے محنت کے، مشقت کے عادی نہیں ہوں گے، کل کو تھوڑی سی تکلیف آئے گی وہ اللہ سے شکوے کریں گے، اللہ سے ناراضگی کا اظہار کریں گے. مالی تکلیف آئے گی تو پھر وہ کلمات کفر بولیں گے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کاد الفقر ان یکون کفرا، کہ فقر جو ہے یہ بھی کفر کا سبب بن جاتا ہے. وجہ کیا ہوتی ہے؟ انسان کو اللہ پر ایمان مضبوط نہیں ہوتا، انسان کو اللہ کے اوپر توکل کامل نہیں ہوتا، جسمانی صلاحیتیں کمزور ہوتی ہے، تو پھر وہ محنت مشقت نہیں کر سکتا. جب نہیں کر سکتا پھر وہ اللہ سے شکوے کرتا ہے، اللہ نے مجھے غریب پیدا کیا ہے، غربت ایسی ہے، وہ اس طرح کی باتیں شروع کر دیتا. تو بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، ان کو یہ بھی بتانا چاہیے بیٹا آپ جوان ہونے لگے، آپ نے کام کرنا ہے، محنت کرنی ہے، رزق حلال کمانا ہے.
تاکہ اس کے ذہن کے اندر غلط تصورات پیدا نہ ہو. اس لیے کہ پیسہ ہر انسان کی ضرورت ہے, کھانا یہ ہر انسان کی ضرورت ہے. تو پیسے کے لیے, کھانے کے لیے ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ پیسے حاصل کریں. جب اس کو محنت کی, مشقت کی عادت نہیں ہوگی, جھوٹ بولے گا, دھوکہ دے گا, فریب کرے گا, خیانت کرے گا, چوری کرے گا, قتل کرے گا, ناجائز طریقوں سے وہ پیسے حاصل کرے گا. اس لیے بچوں کو عادی بنانا چاہیے کہ وہ محنت اور مشقت کی ان کو عادت ہو کہ ہم نے محنت کرنی ہے, مشقت کرنی ہے, ہم نے اپنی ماں کو بھی کھلانا ہے, اپنی بیوی کو بھی کھلانا ہے, اپنی اولاد کو بھی کھلانا ہے, اپنی بہنوں کو بھی کھلانا ہے, ہم نے غریبوں کو بھی کھلانا ہے, ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلانا ہے, ہم نے اپنے دوستوں کو بھی کھلانا ہے. یہ انسان کے اندر جذبہ ہونا چاہیے محنت کا, مشقت کا. قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے.